इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम भाई मोहब्बत के साथ मेरे कहने से नहीं, इस नीयत से कि आप दरूद पाक ऊंची आवाज़ से पढ़ोगे, खुदा की कसम जो दिल से पढ़ेगा रात को मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। इस अंदाज में आपने ऊंची आवाज़ से मेरे साथ गूंज पैदा हो जाए, दरूद पाक पढ़ना है। मिल के पढ़ते हैं, कोई खामोश ना रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत मौलाना मुफ्ती अली हसन साहब तशरीफ़ लाएँ, आगे तशरीफ़ ले आए। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। किस किस ने दुरूद पाक पढ़ा है जी? हाथ खड़ा करें। चादरों से हाथ निकाल लो भाई, चादरों से हाथ। मैंने चादर नहीं पहनी तो आप भी ना पहनो, चादर नीचे कर दो, चादरों से हाथ निकाल लो। आप भी चादर, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा। अल्लाह के घर में बैठे चादर। एक वक्त वो भी था कारी साहब कि इस मस्जिद में कारी अब्दुर्रहमान साहब गवाह हैं कि प्रोग्राम तो और छत नहीं थी, था ना भाई आप लोग। मैं उस प्रोग्राम में आया था, आपने मुझे बुलाया था बयान के लिए। भाई आज तो छत भी मौजूद है, तो आज ज़रा मुस्कुरा के हाथ निकाल के दाएं हाथ उठा के ऊंची आवाज़ में कहो सुभान अल्लाह। अभी कुछ लोगों की चार्जिंग कम है, मैं चाहता हूँ पूरी ताकत के साथ अल्लाह का नाम लो। भाई ताकत किसने दी है? बोलो किसने दी है? मेरे जवान बुजुर्ग बोलो, ताकत किसने दी है? अल्लाह का नाम लेने में यार क्या आप लोग शर्म करते हो? एक बार दोबारा दाएं हाथ उठा के क्या अल्लाह आपसे राज़ी हो। इस अंदाज में आपने मेरी थोड़ी सी बात को सुनना है। मेरे बाद इंशाअल्लाह खतीब यूरोप एशिया, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिलाल हनीफ साहब दामत बरकातुहुल आली वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका इंशाअल्लाह तफसीली खिताब होगा, आपने उनका बयान सुनना है। मैं मुख्तसरन 2-3 बातें आपसे करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पूरी तवज्जो से आपने बात को सुनना है। साउंड वाले भाई इधर, ठीक है? किसी ने भी इधर उधर मुतवज्जो नहीं होना, सारे मेरी बात को सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, कारी साहब ने नमाज के अंदर कुरान मजीद मुकम्मल किया है। बात को समझना। हमारे एक मुफ्ती साहब होते हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, हमारी डबल फाटक मस्जिद है जहाँ मस्जिद नूर मोहम्मद वाली, वहाँ पर उनकी भी तरतीब यही है जैसे कारी साहब फरमा रहे थे कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2-3 कुरान तरतीब के साथ नमाज के अंदर ख़त्म करते हैं। आपने इधर उधर नहीं देखना, कोई बात नहीं, बच्चों का काम खेलना होता है, आपने इधर देखना है। हमारे कारी साहब ने कुरान ख़त्म किया जैसे कारी साहब ने किया है, तो इलाके के अंदर एक शख्स ने कारी साहब ये बात फैला दी कि तरतीब के साथ कुरान नमाज में पढ़ना ये बिदअत है, ये तरतीब के साथ नमाज में कुरान पढ़ना गलत है। मैं ये बात इस मौके पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हमारे कारी साहब के पीछे ना लग जाओ, ठीक है? ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उसकी दलील देने आया हूँ। अल्लाह ने इल्म से नवाजा, मैं हवाला देकर जाऊँगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बात फैल गई, बात चलते चलते फ़कीर के पास पहुँच गई। अब फ़कीर का काम तो उलमा का और कुरान और सुन्नत का दिफा करना है, ठीक है? जो बात सामने आए गलत हो तो उसको बात को सामने लाना चाहिए ना। तो जब मुझ तक बात पहुंची, मैंने कहा भाई ये बात किसने कही है? तो पता चला कि ये एक आसपास के एक शटुंगड़े ने ये बात छोड़ी है जो मुफ्ती साहब से नाराज़ था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई आप जो ये कहते हो कि नमाज के अंदर तरतीब से कुरान
کس طرح کہ الحمد کے الف سے شروع کیا، نمازوں میں پڑھنا شروع کیا، فجر کی نماز میں بھی کچھ پڑھ لیا، پھر تو جناب مغرب کی نماز میں تھوڑا سا پڑھ لیا، پھر عشاء کی نماز میں پڑھ لیا، کچھ مہینوں میں جا کے قرآن والناس کی سین پر ختم ہو جاتا ہے، رب کا قرآن بھی پورا ہو جاتا ہے، سننے والوں کا ایمان بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ماما یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اور یہ تو میں تجھے بتاتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، میری بات کو توجہ سے سننا۔ میں نے کہا یہ تو میں دلیل دیتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا ورتل القرآن ورتل ورتقی، کہ جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا، قرآن پڑھتا چلا جا، یہ جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جائے گا، قرآن پڑھتا چلا جائے گا۔ ارے مسلمانوں، قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، اللہ نے جنت کے درجے بھی 6666 بنائے ہیں، یا قرآن کی ایک آیت پڑھے گا ایک درجے پر چڑھ جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا، جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جائے گا، قرآن پڑھتا چلا جائے گا، جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ تو قرآن کا پڑھنا یہ تو برکت کی چیز ہے۔ ہاں ایک بات ہے، سبحان اللہ 100 روپے تھا ہے، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو قرآن کا پڑھنا برکت ہے، لیکن مفتی صاحب موجود ہے کہ اللہ نے جو ہمارے نبی کو شریعت دی ہے اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے میرے محترم بھائی، تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، یعنی کچھ صورتوں کی علماء نے ترتیب بنائی ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل سورت حجرات سے لے کے سورت بروج کے درمیان کی صورتیں یا ان کی بقدر کسی صورت کی بقدر قرآن کے کسی حصے سے پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے عصر اور عشاء کی نماز کے اندر اوساط مفصل سورت بروج سے لے کے سورت بینہ ان کے درمیان کی کوئی صورت یا اس صورت کی بقدر قرآن کے کسی حصے سے پڑھا جائے۔ مغرب کی نماز میں سورت بینہ سے لے کے سورت والناس میں سے درمیان سے کوئی صورت یا اس صورت کی بقدر قرآن کے کسی حصے سے پڑھا جائے، قرآن کے کسی بھی حصے سے پڑھو گے اجر ملے گا۔ الگ قرآن پڑھا جائے ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکی دیتا ہے، نماز میں پڑھا جائے اللہ کی قسم اللہ ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دیتا ہے۔ قاری صاحب نے قرآن نماز میں مکمل کیا، اور آپ جانتے سبحان اللہ سبحان اللہ، الحافظ الامام حافظ ابو منصور دہلوی رحمت اللہ علیہ المتوفا 483 ہجری اپنی کتاب مسند فردوس میں ایک حدیث لے کر آئے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ 60,000 من الملائکہ، کہ جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے، جب بندہ قرآن مکمل کرتا ہے اور قرآن مجید ختم کر لیتا ہے، آپ تشریف لائے ختم قرآن کی محفل میں، رب کعبہ کی قسم میرا یقین ہے اس موقع پر آپ جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ میں آپ کے لیے اگر آپ اجازت دو آپ کے لیے ایک دعا مانگ دوں، آپ آمین کہو گے اونچی آواز سے؟ میں آپ کے لیے دعا مانگنے لگا ہوں، پھر قاری صاحب کے لیے ایک دعا، اس موقع پر اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، میں آپ کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اور آمین کہنی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس دعا کو قبول ہی کر لے۔ میں آپ کے لیے اس موقع پہ دعا کرنے لگا ہوں کہ اے اللہ یہ جتنے لوگ ہمارے قاری صاحب کے ختم قرآن کے اس پروگرام میں آئے ہیں، اللہ ان میں سے جب کسی کی بھی موت کا وقت قریب آئے سب کی زبان میں محبت کا کلمہ دے دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو آمین کو قبول فرما لے، ایک دفعہ پھر کہہ دو آمین۔ اور اگر آپ ایک دفعہ اجازت دو تو ایک دعا اور کر دوں آپ کے حق میں، آپ کی برکت سے اللہ ہماری دعا بھی قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ختم قرآن کے پروگرام میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اسی سال قاری صاحب کے ساتھ
اکیلے نہیں، قاری صاحب دے نال اللہ تعالیٰ سب کو اسی سال روزہ رسول کا دیدار نصیب فرما۔ پتہ نہیں، سچ بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو لے جائے، کس کے حق میں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرما لے۔ قاری عتیق الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں۔ اذا ختم العبد القرآن، حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میرے سنی دوستوں، میرے بزرگوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کتاب کا حوالہ دیا، امام ابو منصور الدیلمی مسند فردوس میں حدیث لے کر آئے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن ختم کرتا ہے اس موقع پر اللہ کے نورانی مقرب بے گناہ نورانی 60,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 60,000 نورانی فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور سنیے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا عمل، سنن دارمی کے اندر یہ روایت منقول ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا قرآن مجید مکمل فرما لیتے تو اپنے علاقے والوں کو بلاتے، روایت بتا رہا ہوں، روایت جس طرح قاری صاحب نے آپ کو بلایا ہے، اور لوگوں میں اعلان کرتے، لوگوں آ جاؤ، آج انس کا قرآن پورا ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، لوگوں آ جاؤ، آج میں نے قرآن مکمل کر لیا۔ اور یاد رکھنا صحابہ کی عادت تقریباً 7 دن میں 3 دن میں قرآن مکمل کرنے کی تھی۔ کوئی صحابی 3 دن میں قرآن مکمل فرماتے تھے، کوئی 7 دن میں قرآن مکمل فرماتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مکمل کر لیتے، ہر مکمل کرنے کے بعد محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو بلاتے اور کہتے، ارے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، میں نے آمنہ کے لال سے یہ بات سنی ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر رب ذوالجلال دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بخشش کا اعلان کرتا ہے، مغفرت کے دریا بہاتا ہے۔ لوگوں آ جاؤ، میں بھی دعا مانگتا ہوں، تم بھی دعا مانگو۔ اس موقع پہ اللہ ہر جھولی پھیلانے والے کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، بخشش کے دریا بہا دے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، قاری صاحب نے اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ختم قرآن کے موقع پہ آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ اس موقع پر آپ نے جب قاری بلال صاحب بیان ختم کریں گے، دعا ہوگی، آپ کو میں یہ التجا کر رہا ہوں، کوئی بھائی اس دعا سے پہلے کبھی نہ جائے، یہ بڑا اہم موقع ہے، آج کا موقع ضائع نہ کرنا۔ یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے دوستو، جوان دوستو، آج کا موقع ضائع نہ کرنا، آج آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ختم قرآن کا موقع ہے۔ اور دوسری بات، مجھے آپ لوگ ایک بات کا جواب دیں کہ قاری صاحب اب انشاءاللہ کل سے ہی دوبارہ قرآن شروع کرنے لگے ہیں، ایسے قاری صاحب؟ ایسے ہی ہے جی؟ چل، اللہ پاک کتنی نمازوں میں آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ جہری نمازوں میں، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے جواب دو، نعرہ